اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ شروع دن سے حق اور باطل کا ٹکراؤ رہا ہے، سچ اور جھوٹ کا ٹکراؤ رہا ہے۔ شروع دن سے ہی حق اور باطل کا، سچ اور جھوٹ کا، صبح و شام کا، کالے اور گورے کا ٹکراؤ رہا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اور جب تک باطل مقابلے میں نہیں ہوگا حق کا پتہ نہیں چلے گا، اور جب تک جھوٹ مقابلے میں نہیں ہوگا سچ کا پتہ نہیں چلے گا، اور جب تک مقابلے میں کالا نہیں ہوگا تو گورے کا پتہ نہیں چلے گا۔ جب تک شام مقابلے میں نہیں ہوگی، رات مقابلے میں نہیں ہوگی تو صبح کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آج بھی اسلام جو حق ہے، قرآن پاک جو حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حق ہیں، ان حق کے مقابلے میں ناحق باطل کھڑا ہوا ہے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ وہ اس حق کو دبا دے، اسلام کی حقانیت کو دبا دے، قرآن کی حقانیت کو دبا دے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو دبا دے، حضرات صحابہ کرام کی حقانیت کو دبا دے، حضرات اولیاء کرام کی حقانیت کو دبا دے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہے، یہ کافر، یہ مشرک، یہ دشمنان اسلام، یہ دشمنان قرآن، یہ دشمنان رسول اسلام کے چراغ کے نور کو بجھا نہیں سکتے۔ یہ اسلام کی روشنی کو، قرآن کی روشنی کو، اللہ کے نبی کی روشنی کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جتنا دبائیں گے اسلام اتنا ہی ابھرے گا، یہ جتنا مٹانے کی کوشش کریں گے اسلام اتنا ہی پھیلے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ تو یہ جتنا دبانے کی کوشش کریں گے، مٹانے کی کوشش کریں گے، اسلام اتنا ہی پھیلے گا، اسلام اتنا ہی پھولے گا، اسلام اتنا ہی مشہور و معروف ہوگا۔ تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، جب ایسے دشمنان اسلام پیدا ہوں، گستاخان اسلام، گستاخان رسول پیدا ہوں، تو ہمیں ہمارے مذہب کے سلسلے میں، ہمارے قرآن کے سلسلے میں، ہمارے نبی کے سلسلے میں مطالعہ کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے، اور اپنے مذہب پر، اپنے قرآن پر، اپنے نبی کی حقانیت پر، اپنے نبی کی سچائی پر، اپنے نبی کی صداقت پر، اپنے نبی کی عدالت پر، اپنے نبی کی سخاوت پر، اپنے نبی کی شجاعت پر، اپنے نبی کے عدل و انصاف پر، اپنے نبی کے اخلاق و کردار پر ہمیں پکا ہو جانا ہے۔ اور اتنا پکا ہو جانا ہے کہ اگر کوئی دشمن، کوئی ملحد، کوئی دہریہ، کوئی گستاخ کوئی اعتراض کرے، کوئی اشکال کرے، تو ہم اسے جواب دے سکیں، ہم اسے جواب دے سکیں، اسے لاجواب کر سکیں، اسے بے نقاب کر سکیں، اس کے راز کو فاش کر سکیں۔ اتنا پکا ہمیں ہو جانا چاہیے۔ آج کل یہ دشمنان اسلام، گستاخان رسول، ملعون و مردود وسیم رضوی، یتی نرسنگھانند سرسوتی، یہ جو کچھ اعتراضات کر رہے ہیں، یہ نئے اعتراضات نہیں ہیں، یہ کوئی نئے اشکالات نہیں ہیں۔ ایک لمبے زمانے سے ملحدین، دہریے، جو کسی کو نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، کسی دھرم کو نہیں مانتے، یہ ان لوگوں کے اعتراضات ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اعتراضات، یہ سارے کے سارے اشکالات پرانے ہیں۔ انہی اعتراضات کو لے کر، انہی اشکالات کو لے کر نئے انداز میں، نئی شکل و صورت میں، نئے کپڑے پہنا کر، نیا ڈیزائن دے کر یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تمہارا اللہ ایسا ہے، تمہارے رسول ایسے ہیں، تمہارا قرآن ایسا ہے، تمہارا اسلام ایسا ہے، تمہارے صحابہ ایسے ہیں، تمہارے مسلمان بادشاہ ایسے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا۔ انہی پرانے اعتراضات کو لے کر، انہی پرانے اشکالات کو لے کر یہ امت میں فتنہ اور فساد مچاتے رہتے ہیں، ورنہ ان لوگوں کے یہ کوئی نئے اعتراضات نہیں ہیں۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا نا، یہ لوگ قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھتے، حدیث کو حدیث سے نہیں سمجھتے، اسلام کو اسلام کے ماہرین سے نہیں سمجھتے، قرآن کو قرآن کے ماہرین سے نہیں سمجھتے، حدیث کو حدیث کے ماہرین سے نہیں سمجھتے۔ یہ کس سے سمجھتے ہیں؟ دشمنان اسلام سے۔
دشمنان قرآن سے، دشمنان رسول سے، دشمنان صحابہ سے، دشمنان اولیاء سے یہ اسلام کو سمجھتے ہیں۔ اب دشمن دشمنی ہی تو سکھائے گا، جھوٹ بولنے والا جھوٹ ہی سکھائے گا، غلط بولنے والا غلط ہی سکھائے گا۔ اگر یہ اسلام کو اسلام کے ماہرین سے سمجھتے، قرآن کو قرآن کے ماہر سے سمجھتے، حدیث کو حدیث کے ماہر سے سمجھتے تو کبھی اعتراض نہ کرتے، کبھی اشکال نہ کرتے، کبھی انگلی نہ اٹھاتے۔ اور جتنے بھی گستاخان رسول ہیں وہ عجیب بے چینی کا شکار رہتے ہیں، ان کو سکون نہیں رہتا، ان کو راحت نہیں رہتی، عجیب عجیب کام کرتے رہتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے رہتے ہیں، سکون نہیں ہے نا۔ تو وہ سکون حاصل کرنے کے لیے کبھی اللہ کے خلاف بول دیتے ہیں، کبھی رسول اللہ کے خلاف بول دیتے ہیں، کبھی قرآن کے خلاف بولتے ہیں، کبھی حدیث کے خلاف بولتے ہیں، کبھی علماء کے خلاف بولتے ہیں، کبھی مدارس کے خلاف بولتے ہیں، کبھی مساجد کے خلاف بولتے ہیں، پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کے، قرآن کے، نبی کے جو خلاف بولتا ہے دو بنیادی سبب ہوتے ہیں، دو بنیادی وجہیں ہوتی ہیں، ان دو میں سے ایک نہ ایک ضرور ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی مقصد ان کا نہیں رہتا، ان کے علاوہ کوئی اور وجہ ان کے پاس نہیں رہتی۔ ایک وجہ کیا؟ اسلام سے دشمنی، قرآن سے دشمنی، نبی سے دشمنی۔ کیوں دشمنی؟ اس لیے کہ اسلام ہر برائی کو روکتا ہے، اسلام ہر گندگی کو روکتا ہے، اسلام ہر خطا کو روکتا ہے، اسلام ہر بے حیائی کو روکتا ہے، اسلام ہر فحاشی کو روکتا ہے، اسلام چوری کو روکتا ہے، اسلام زنا سے روکتا ہے، اسلام شراب سے روکتا ہے، اسلام جوے سے روکتا ہے۔ اب یہ جو زانی لوگ ہیں، شرابی لوگ ہیں، جواڑی لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، خطاکار لوگ ہیں، عیار لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں، اب ان کو ان برائیوں کے کرنے پر آزادی نہیں ملتی، ان کو فریڈم نہیں ملتا، کوئی نہ کوئی روکنے والا، کوئی نہ کوئی ٹوکنے والا آ جاتا ہے۔ اور اسلام گناہوں کے مقابلے میں ایک حائل دیوار ہے، اسلام خطاکاروں، گناہگاروں کے مقابلے میں ایک زبردست دیوار ہے۔ تو اب اس دشمنی میں یہ اسلام کے خلاف بولتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف بولتے ہیں، اللہ کے نبی کے خلاف بولتے ہیں۔ اور دوسری وجہ جو آج کل چل رہی ہے، دوسری وجہ جو آج کل چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ اگر کسی کو سستی شہرت پانا ہو، بہت ہی کم عرصے میں، بہت ہی کم مدت میں کسی کو مشہور ہونا ہو، معروف ہونا ہو، پاپولر ہونا ہو، اخباروں میں اس کا نام آنا ہو، میڈیا میں اس کا نام آنا ہو، اخبار کی سرخیوں میں اس کا چرچا چلنا ہو، آسان کام ہے اسلام کے خلاف بول دو، آسان کام ہے قرآن و حدیث کے خلاف بول دو، آسان کام ہے اللہ کے نبی کے خلاف بول دو، آسان کام ہے تبلیغی جماعت کے خلاف بول دو، آسان کام ہے جمعیت علماء کے خلاف بول دو، آسان کام ہے علماء کے خلاف بول دو، خود بخود اخباروں میں اس کا نام آ جائے گا، اخباروں میں اس کا چرچا ہوگا۔ یہ ملعون و مردود وسیم رضوی یہ شہرت کا بھوکا ہے، یہ شہرت کا پیاسا ہے، یہ پاپولر ہونا چاہتا ہے، یہ مشہور و معروف ہونا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے اس نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ کبھی علماء کے خلاف، کبھی مدارس کے خلاف، کبھی مساجد کے خلاف، کبھی صحابہ کے خلاف، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی اللہ کے نبی کے خلاف، کبھی اللہ کے خلاف اس نے زبان درازی کی اور اخبارات کی، میڈیا کی سرخیوں میں آ گیا۔ آسان کام ہے،
مشہور ہونا ہے اسلام کے خلاف بول دو۔ کملیش تیواری کو کون جانتا تھا؟ جب اس نے اسلام کے خلاف زبان درازی کی، ہر کوئی پہچاننے لگا کہ کملیش تیواری نام کا کوئی آدمی ہے۔ تسلیمہ نسرین کو، سلمان رشدی کو، طارق فتح کو کون جانتا تھا؟ انہوں نے اسلام کے خلاف زبان درازی کی تو ان کو پہچانا گیا۔ اسی طرح یتی نرسنگھانند سرسوتی اس سامی کو کون جانتا تھا؟ اسے کون پہچانتا تھا؟ اسلام کے خلاف زبان درازی کر کے مشہور ہو گیا۔ ملعون و مردود وسیم رضوی کو چند سال پہلے کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسلام کے خلاف زبان درازی کر کے پاپولر ہو گیا، مشہور ہو گیا، معروف ہو گیا۔ تو یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ ان کی سازشیں ہیں، یہ ان کی مکاریاں ہیں۔ اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور گستاخان رسول کا انجام دنیا میں بھی بدترین ہوتا ہے اور آخرت میں تو بدترین ہے ہی۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب ہے ہی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ کو، اللہ کے رسول کو جو تکلیف دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے کہا ایسے گستاخوں کے لیے، ایسے دشمنوں کے لیے ہم نے خطرناک طریقے کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اور آج تک جن جن لوگوں نے قرآن کی، حدیث کی، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، آج تک کوئی بھی اچھی موت نہیں مر سکا، کوئی بھی اچھی موت نہیں مر سکا۔ ہر ایک کو عبرتناک موت آئی، ہر ایک کا انجام خطرناک ہوا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ابو جہل گستاخ رسول تھا، ابو لہب گستاخ رسول تھا، عتبہ و شیبہ گستاخ رسول تھا، کئی دشمنان اسلام گستاخ تھے۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ دو معصوم بچوں نے، معاذ اور معوذ نے، بھرے میدان میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ چاہتا خالد سیف اللہ سے اسے قتل کروا سکتا تھا، حضرت عمر فاروق کے ذریعے ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، بڑے بڑے صحابہ کے ذریعے ابو جہل کے ٹکڑے کروا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دو معصوم بچے معاذ اور معوذ کے ذریعے ابو جہل کا خاتمہ کروایا، یہ بتانے کے لیے ابو جہل تو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تو کتنا ہی بڑا سردار کیوں نہ ہو، تجھے ختم کرنے کے لیے میرے دو معصوم بچے ہی کافی ہیں، یہ میرے دو معصوم بندے ہی کافی ہیں۔ ابو لہب اللہ کے نبی کا چچا تھا، رشتہ دار تھا، لیکن جب اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی ایک سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائیں، اور برباد کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے برباد ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور ابو لہب نے جو مال کمایا، جو دولت کمائی، اس کا مال، اس کی دولت، اس کا روپیہ، اس کا پیسہ، اس کا خزانہ اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ سیصلا نارا ذات لہب، ان قریب وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہوگا۔
ان قریب وہ بھڑکتے ہوئے آگ کے انگاروں میں داخل ہوگا، وَامْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، اس لیے کہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی وہ بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ حضرات علماء لکھتے ہیں ابو لہب کو اتنی خطرناک طریقے کی بیماری آئی کہ اس کے پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ عرب کے اندر چھوت چھات زیادہ تھی، کوئی بیمار کے قریب نہ جاتا تھا۔ ابو لہب کو خطرناک بیماری آئی تھی تو کوئی اس کے قریب بھی نہیں گیا، کوئی اسے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی اسے چھونے کے لیے تیار نہیں۔ کہا گیا یہ گڑھا کھود کر لکڑیوں کے ذریعے اسے گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا۔ عبرتناک موت آئی، اور قیامت تک جب تک یہ سورہ لہب پڑھی جاتی رہے گی اس پر لعنت برستی رہے گی، اس پر لعنت برستی رہے گی۔ تو دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، گستاخان رسول، ان کا انجام بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اور گستاخان رسول اتنے منحوس ہیں، اتنے منحوس ہیں، اللہ تو اللہ، اللہ کے نبی تو نبی، اللہ کے فرشتے تو فرشتے، انسان تو انسان، جنات تو جنات، جانور، چرندے، پرندے، درندے، گزندے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ مغل بادشاہوں کے زمانے میں ایک عیسائی مبلغ اسلام کے، قرآن کے، اللہ کے نبی کے خلاف بولا کرتا تھا، بہت خلاف بولتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مجمع میں اسلام کے، قرآن کے، نبی کے خلاف بول رہا تھا، سارے لوگ خاموش ہیں، لیکن ایک کتا بار بار اس پر بھونک رہا ہے۔ جب بھی وہ اسلام کے خلاف بولتا ہے، قرآن کے خلاف بولتا ہے، اللہ کے نبی کے خلاف بولتا ہے، ادھر سے کتا بھونکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ عیسائی مبلغ کہتا ہے اسے کھانے کو کچھ دے دو، اسے ہڈیاں دے دو، اسے فلاں دے دو، اسے گوشت دے دو، کتنا ہی کچھ اسے دے دو، لیکن وہ کتا خاموش ہونے کا نہیں۔ وہ عام تقریر کرتا ہے، کتا خاموش رہتا ہے۔ جیسا ہی اللہ کے نبی کے، اسلام کے خلاف بولتا ہے، کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ آخرکار کتے کو رہا نہ گیا، کتے کو صبر نہ ہوا، کتے کو برداشت نہ ہوا۔ جب اس نے حد سے زیادہ گستاخی کی، کتا زبردستی اس رسی کو توڑ کر آیا اور اس عیسائی مبلغ پر حملہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرات علماء لکھتے ہیں کتے کی ایک عادت ہوتی ہے، کتا کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کا خون چاٹتا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے، اور کتے کو تازے اور باسی میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ وہ تازہ گوشت بھی کھاتا ہے، باسی گوشت بھی کھاتا ہے، کسی طریقے کا بھی وہ کھا لیتا ہے، وہ تمیز نہیں کرتا۔ لیکن اس کتے نے اس پر جب حملہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور چلا گیا، ایک دوسرا کتا آیا، دیکھا ایک لاش پڑی ہوئی ہے، خون جاری ہے، وہ کتا اس کے قریب گیا، اسے سونگھ کر چلا گیا، اس کا خون بھی نہیں چاٹا، اس کا گوشت بھی نہیں کھایا۔ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کتے کو گستاخ رسول سے اتنی نفرت ہے کہ کتا بھی گستاخ رسول کا خون بھی نہیں چاٹتا، اس کا گوشت بھی نہیں کھاتا، اتنا منحوس ہے گستاخ رسول۔ اور اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان دشمنوں کے مقابلے میں، ان گستاخوں کے مقابلے میں ہم کافی ہیں، ہم ان سے بدلہ لیں گے، ہم ان سے انتقام لیں گے، ہم ان کو انجام تک پہنچائیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ آج نہیں تو کل، دیر سہی لیکن انتقام ضرور لے گا۔
اللہ بدلہ ضرور لے گا۔ اللہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مسلمانوں کے دل پر جو چوٹ لگی ہے، مسلمانوں کو جو غم ہوا ہے، اسے ضائع نہیں کرے گا، اللہ اسے رائے گا نہیں کرے گا، اللہ ضرور بدلہ لے گا۔ تو ان دشمنان اسلام کی جانب سے آئے دن کچھ اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا مشہور اعتراض یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام بزور شمشیر پھیلا، تلوار کے بل بوتے پر پھیلا۔ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال رہے، مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال رہے۔ اس 13 سال کے عرصے میں کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال، کئی صحابہ مسلمان ہوئے۔ ان صحابہ کو کس تلوار نے مسلمان بنایا؟ ارے مذہب ایسی چیز ہے، کوئی آدمی تلوار کے بل بوتے پر، تلوار کے زور پر کوئی مذہب قبول نہیں کر سکتا۔ وہ دل کی تسلی کی چیز ہے، وہ دل کے اطمینان کی چیز ہے۔ مذہب کوئی دولت کے بل بوتے پر، تلوار کے بل بوتے پر، زبردستی کے بل بوتے پر قبول نہیں کر سکتا۔ مذہب تو دل کی تسلی کا نام ہے، دل کے اطمینان کا نام ہے۔ جب کسی بندے کو دل کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، دل کا سکون حاصل ہو جاتا ہے، اسے سب کچھ صحیح نظر آتا ہے، تو وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ تو ان صحابہ نے جو اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا ہی مزے میں وہ نہیں رہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے اوپر جبر و تشدد کیا گیا، ان کو ستایا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو پتھر مارے گئے، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ مجھے بتائیے، تلوار کے زور پر اگر یہ لوگ مسلمان ہوئے ہوتے، یہ گالیاں سنتے، یہ برا بھلا سنتے، یہ مار کھاتے، یہ راستے میں کانٹے بچھائے جانے پر راضی ہو جاتے؟ کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، دن بھر رات بھر کوڑوں سے مارتے، دن میں عرب کی تپتی ہوئی ریت پر دھوپ میں آپ کو سلا دیا جاتا، آپ کے اوپر ایک بڑی چٹان کو رکھ دیا جاتا، پھر بھی حضرت بلال کہتے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تلوار کے زور پر اگر یہ اسلام قبول کرتے تو یہ بات کہتے؟ اتنا ظلم و ستم برداشت کرتے؟ پوری مکی زندگی میں جہاد کا حکم آیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں جہاد کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے نبی مدینے کو جانے سے پہلے ہی مدینے کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ دلیل کیا؟ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینے کو گئے، مسلمان انصار صحابہ بنو نجار کے مسلمان اللہ کے نبی کے استقبال میں کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی جب تشریف لائے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، یہ اشعار انہوں نے پڑھے، یہ اشعار انہوں نے گنگنائے، تو پہلے ہی سے مسلمان ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کو کس تلوار نے مسلمان بنایا؟ مدینے کو جانے کے بعد جہاد کا حکم دیا گیا۔ جہاد اسلام کی حفاظت کے لیے ہے، اسلام کی اشاعت کے لیے نہیں۔ جہاد اسلام کی حفاظت کے لیے ہے، اسلام کی اشاعت، اسلام کے پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلتا
تو ہندوستان کے اندر آج ایک کافر بھی نہ ہوتا، ایک مشرک بھی نہ ہوتا۔ کیوں؟ 850 سال، ایک روایت کے مطابق 600 سال یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، تو 600 سال کے عرصے میں کیا پورے کافروں مشرکوں کو مار کر ختم نہیں کر ڈالتے؟ کیا پوروں کو تلوار دکھا دکھا کر مسلمان نہیں کر دیتے؟ تو اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلتا تو آج پورے ہندوستان میں ایک کافر بھی نہ ہوتا، ایک مشرک بھی نہ ہوتا۔ ہمارے سے زیادہ ان کی آبادی ہے، ہمارے سے زیادہ ان کا پاپولیشن ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اور آج بھی جو لوگ امریکہ میں، لندن میں، یورپ میں، ہندوستان میں اسلام قبول کر رہے ہیں، قرآن کو سینے سے لگا رہے ہیں، مجھے بتائیے وہ کس تلوار کے زور پر اسلام قبول کر رہے ہیں؟ کس تلوار کے زور پر؟ تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اور بھی بہت سارے اعتراضات ہیں، جیسے اللہ کے نبی کی شادیوں کا مسئلہ، حضرت عائشہ کی شادی کا مسئلہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور تبلیغی جماعت کا اہم مسئلہ سعودی عربیہ نے اس پر بیان لگائی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں لگائی ہے، آخر وجہ کیا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل